السلام علیکم بچوں، آج ہم میقات صوم کے سیکنڈ چیپٹر سفر طائف کی ریڈنگ کریں گے، کام کریں گے۔ تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 48 پر ہے چیپٹر۔ 10 سال کی مسلسل کوشش کے باوجود جب قریش مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا اور ان کی اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے قبیلے کی تلاش میں نکلے جو نہ صرف اسلام قبول کرے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر تبلیغ کا فرض بھی ادا کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ارد گرد کی بستیوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر طائف کی طرف گئے۔ طائف مکہ کے جنوب میں 112 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ اس وقت وہاں پر بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ طائف پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے 3 بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ اپنے علاقے کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی قدم مبارک اٹھاتے وہ پتھر برسانا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں جو تکلیف اٹھائی وہ قریش مکہ کی تکلیفوں سے کہیں زیادہ تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر انگوروں کے ایک باغ میں چلے گئے اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انگوروں کا یہ باغ عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی ہونے کے باوجود ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگوروں کا ایک گچھا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا تو عداس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں کے لوگ تو ایسا جملہ نہیں بولتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے بتایا کہ میں ایک عیسائی غلام ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کے ہو۔ عداس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کس طرح جانتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اس کا نبی ہوں۔ اس پر عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ دیا۔ مکہ واپسی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کو باہم ملا کر طائف والوں کا خاتمہ کر دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کی پشت سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ واپس آ گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، نماز ادا کی اور گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے سے زیادہ دشمن ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ مذاق اڑانے لگی۔ بچوں، اس چیپٹر سے ہمیں پتہ چلا کہ 10 سال کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی قریش مکہ کی اکثریت یعنی زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور ان کی اذیتیں حد سے بڑھ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کسی ایسے علاقے کا یا ایسی بستی کا سوچا کہ جا کر وہاں اسلام کی تبلیغ کریں کہ لوگ ان سے ان کی بات سنیں اور ان کا ساتھ دیں۔ تو آپ حضرت زید بن حارثہ کو لے کر طائف کی طرف گئے۔ طائف ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور وہاں بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ وہاں پہنچ کر طائف کے 3 بڑے سرداروں کو آپ نے دعوت دی اسلام کی، اور آپ نے وہاں 10 دن قیام کیا، لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا، اور آپ کے پیچھے شرارتی بچے لگا دیے کہ وہ بچے آپ کے اوپر پتھر برسانا شروع ہو گئے، جس سے آپ کافی زخمی ہو گئے، اور یہ تکلیفیں اتنی تھیں کہ قریش مکہ کی تکلیفوں سے بھی کہیں زیادہ تھیں۔ آخر آپ نے طائف سے تھوڑا اور دور جا کر انگوروں کے ایک باغ میں چلے گئے، وہاں بیٹھے تھے، اور وہ جن کی ملکیت تھا وہ عتبہ اور شیبہ تھے۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے عیسائی غلام سے انگور بھجوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ تو عداس کو حیرت ہوئی اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو اس پر اس نے بتایا کہ میں ایک عیسائی غلام ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کے ہو، اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اس کا نبی ہوں۔ اس پر عداس نے آپ کی بہت عزت کی اور سر، ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ دیا۔ مکہ سے واپسی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا آپ کے پاس کے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہمارے لیے تمام امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور آپ نے وہی رحمت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ نہیں، ان لوگوں کی پشت سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس آ گئے، طواف کیا، نماز ادا کی، اپنے گھر تشریف لائے، لیکن اس کے بعد آپ کی قوم اور بھی پہلے سے زیادہ آپ کی دشمن ہو گئی۔ بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے پچھلا کام بھی صاف ستھرا بڑی رائٹنگ میں کیا ہوگا کاپی میں، یہ کام بھی آپ کریں گے اب، اور گھر پر بیٹھ کر بہت اچھے سے ایگزام کی تیاری بھی کریں گے، اور یہ 3rd ٹرم کا کام بھی ساتھ ساتھ مکمل کریں گے۔ اب ہم اپنے 2nd چیپٹر کے کام سفر طائف کے سوال جواب کریں گے اور باقی کا کام مکمل کریں گے اس کا۔ سفر طائف کے کام کا پہلا سوال ہے، اور مفصل سوالات کی ہیڈنگ نہیں ڈالیں گے، اس کے 4 کویسچن ہیں، اور کویسچن ہے آپ کی بک کے پیج نمبر 49 پر، وہ چاروں کویسچن کرنے ہیں۔ مفصل سوالات کی ہیڈنگ نہیں ڈالیں گے، سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں طائف کا سفر کی ہیڈنگ آئے گی اور لکھیں گے 10 سال کی مسلسل کوشش کے باوجود جب قریش مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا اور ان کی اذیتیں حد سے بڑھ گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے قبیلے کی تلاش میں نکلے جو نہ صرف اسلام قبول کرے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تبلیغ کا فرض بھی ادا کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ارد گرد کی بستیوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ کو لے کر طائف کی طرف گئے۔ اسی کا پھر دوسرا سوال،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عداس کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ جواب ہے اس کا، عداس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں کے لوگ تو ایسا جملہ نہیں بولتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے بتایا کہ میں ایک عیسائی غلام ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو۔ اس نے پوچھا آپ انہیں کس طرح جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اس کا نبی ہوں۔ اس پر عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا۔ تیسرا سوال ہے اس کا، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب لکھیں گے، طائف والوں میں سے کسی نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی بلکہ اپنے علاقے کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف بیٹھ گئے۔ آپ جیسے ہی قدم مبارک اٹھاتے وہ پتھر برسانا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جو تکلیف اٹھائی وہ قریش مکہ کی تکلیفوں سے کہیں زیادہ تھی۔ چار ہے، طائف سے واپسی کے سفر میں پہاڑوں کے فرشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات چیت ہوئی؟ جواب، مکہ واپسی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس پر فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو باہم ملا کر طائف والوں کا خاتمہ کر دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کی پشت سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔